وہ آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا اور بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے سوچتا رہا۔ نبیل، ہاں نبیل کیا کرتا، مگر میں نبیل نہیں ہوں، اور پھر میں جو کر سکتا تھا وہ کر چکا ہوں، اب اور کیا کروں؟ وہ ان سب سوچوں سے جھنجلا گیا تھا اور اس نے انہیں ذہن سے جھٹک دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سونے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا جب وہ دوبارہ بیدار ہوا تھا۔ ایک عجیب سی تھکن اس کے اعصاب پر سوار تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اٹھ گیا۔ رمیسا کمرے میں نہیں تھی۔ باتھ روم کی طرف بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ ماہم کی طرف بڑھ آیا۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عجیب سا تعصب اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ سب سے زیادہ سوجے ہوئے تھے اور نیلگوں ہو رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر سر جھکا کر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس دن ان دونوں کے درمیان مزید گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ رات کو وہ واپس شیخو پورہ چلا گیا تھا۔ رمیسا اس واقعے کے بعد پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے بالکل ہی نیچے نہیں لاتی تھی، اور اگر لاتی بھی تو اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھتی۔ آہستہ آہستہ ماہم کے زخم مندمل ہو گئے تھے اور اس کے ہونٹ پہلے کی طرح ہو گئے تھے، مگر وہ اس واقعے سے بہت ڈر گئی تھی۔ وہ سمجھ تو نہیں پائی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، مگر اس کے لیے جو واحد احساس تھا وہ درد اور تکلیف کا تھا، اور اس تکلیف نے اسے بے تحاشا خوفزدہ کر دیا تھا۔ رمیسا رات کو جب اوپر جاتی تو بعض دفعہ وہ جاگ جاتی اور رمیسا اسے گود میں لے کر ٹیرس پر ٹہلتی رہتی، اس سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ نبیل سے بے حد مشابہت رکھتی تھی اور رمیسا بعض دفعہ بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ وہ اس رات بھی اسے لے کر ٹیرس پر پھرتی رہی تھی۔ پھر جب ماہم اونگنے لگی تو وہ اسے لے کر اندر آ گئی۔ اس نے اسے کاٹ میں لٹانے کی بجائے اپنے پاس بیڈ پر لٹا لیا تھا۔ وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک کسی کے قدموں کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ کوئی اس کے دروازے کے سامنے سے گزر کر آگے گیا تھا اور آگے والے کمرے کا دروازہ بجانے لگا تھا۔ دستک کی آواز میں عجیب سی بھکلاہٹ تھی، جیسے کوئی بہت تیزی میں ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک عجیب سے خوف نے اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دستک کی آواز اب بند ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر کوئی اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرا تھا۔ وہ سانس روکے باہر سے ابھرنے والی آوازوں کو سنتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کوئی دو افراد ایک بار پھر بڑی تیزی سے اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرے تھے۔ یہ یقیناً اشر اور ستارہ ہوں گے، اس نے اندازہ لگایا تھا، مگر یہ اس وقت نیچے کیوں گئے ہیں؟ اس کی بے چینی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد نیچے کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی۔ پھر ایک اور گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار بیڈ سے اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ ہال کی ساری لائٹس آن تھی۔ اس نے نیچے جھانکا۔ ہال میں کوئی نہیں تھا۔ گھر میں خاموشی طاری تھی۔ وہ تیز قدموں سے نیچے آئی اور پھر بیرونی دروازے کی طرف آ گئی۔ ایک ملازم ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ شاید وہ دروازہ بند کرنے گیا تھا۔ غفور، یہ سب کہاں گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ذیشان صاحب کو کسی نے گولیاں مار دی ہیں۔ ابھی فون آیا تھا، انہیں لاہور لائے ہیں، مگر ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے نظر چراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جیسے برف بن گئی تھی۔ کیا ایک بار پھر؟ وہ آگے نہیں سوچ سکی تھی۔ اپنے وجود کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے وہ اوپر کمرے میں آئی تھی۔ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ صرف میرے ساتھ ہی کیوں؟ کیا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے؟ وہ سوچ رہی تھی اور گمسم سی بیڈ پر سوئی ہوئی ماہم کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ میں کیا کروں؟ ہر سوال ایک راستہ تھا۔ ہر راستہ جیسے بند ہوتا جا رہا تھا۔ کسی نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ مجھے ساتھ لے لیتا، مجھے بتا دیا جاتا کیا میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟ اس کی افسردگی بڑھتی جا رہی تھی۔ کمرے میں یکدم بے حد گھٹن ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر ٹیرس پر آ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔
وہ بہت کچھ سوچتی رہی تھی، اپنا ماضی، حال، مستقبل، سب بدصورت تھا، سب بھیانک تھا، کہیں پر کوئی رنگ نہیں تھا، کہیں پر کوئی روشنی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اندر کے سناٹے کو سنتی رہی، محسوس کرتی رہی۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی تھی۔ آسمان آہستہ آہستہ رنگ بدلنے لگا تھا، پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ زیادہ دیر وہاں نہیں رہ سکی اور نیچے آ گئی۔ گھر میں نوکروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ ہر ایک اس حادثے سے باخبر تھا، ہر ایک کی آنکھوں میں اس کے لیے ترہم تھا۔ وہ ہال کے ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ 9 بجے اشر اور احمر اپنی بیویوں اور فاخرہ کے ساتھ گھر آ گئے تھے۔ ممی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ حلق میں اٹکے ہوئے سانس کے ساتھ ان کے سامنے گئی تھی۔ ممی نے اسے دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ مار ڈالے گی، یہ کھا جائے گی، یہ ہر ایک کو کھا جائے گی، اسے نکالو یہاں سے۔ اسے برا نہیں لگا، کوئی لفظ برا نہیں لگا۔ انہوں نے کچھ کہا تھا یا اسے کچھ کہا تھا۔ ستارہ اور عالیہ انہیں زبردستی بیڈ روم میں لے گئی تھی۔ ذیشان کیسے ہے؟ پتہ نہیں، اس نے کتنی مشکل سے پوچھا تھا۔ اشر اپنے کمرے کی طرف جاتا جاتا رک گیا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے 3 گولیاں لگی ہیں، ابھی ICU میں ہے۔ وہ سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے بتا کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مگر زندہ تو ہے، بہرحال زندہ تو ہے۔ ایک عجیب سا سکون ملا تھا اسے۔ وہ اس رات پیٹرولنگ پر تھا جب ایک ناکے پر ایک گاڑی رکے بغیر گزر گئی تھی تو اس نے موبائل میں پیچھے جانے کی کوشش کی تھی۔ بار بار کی وارننگ کے بعد اس گاڑی کی سپیڈ ہلکی ہونی شروع ہوئی تھی۔ موبائل میں سمیت بیٹھے ہوئے لوگ مطمئن تھے کہ وہ گاڑی کو روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ اور دوسرے کانسٹیبل موبائل سے اترے تھے تو اس گاڑی سے یک دم فائرنگ شروع کر دی گئی تھی۔ اسے 2 گولیاں سینے میں لگی تھی اور ایک ٹانگ میں لگی تھی۔ 1-2 اور کانسٹیبل بھی بری طرح زخمی ہوئے تھے اور کچھ نے موبائل کے پیچھے چھپ کر خود کو بچایا تھا۔ بعد میں وہ ان لوگوں کو موبائل میں ڈال کر مقامی ہاسپٹل لائے تھے۔ باقی دونوں کانسٹیبلز کو تو وہیں طبی امداد دی گئی تھی، لیکن اس کے زخم زیادہ گہرے اور خطرناک تھے اور وہ مسلسل غشی کی حالت میں تھا۔ تھوڑی بہت طبی امداد دینے کے بعد ڈاکٹرز نے اسے لاہور لے جانے کے لیے کہا تھا اور اسے لاہور لایا گیا تھا۔ آپریشن سے 3 گولیاں نکال دی گئی تھیں، لیکن سینے میں لگی ہوئی دونوں گولیوں کے زخم بہت گہرے تھے اور ان سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ 1 ہفتے تک وہ اسی طرح نیم غشی کی حالت میں رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی حالت سنبھلنے لگی تھی اور وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ مزید 1 ہفتے کے بعد اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ پورا دن اسے کوئی نہ کوئی ملنے آتا رہتا، کبھی کوئی آفیسر، کبھی کوئی دوست اور کبھی گھر کے افراد۔ وہ بستر پر پڑے پڑے لوگوں کے تبصرے اور باتیں سن سن کر تنگ آ گیا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی کوئی چھوٹی بڑی بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی اور اب جو مصیبت اس سر پر آئی تھی وہ اس کی برداشت سے باہر تھی۔ گھر والے روز آتے، اسے تسلی دیتے، اس کا حوصلہ بڑھاتے اور وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتا اور باتیں سنتا رہتا۔ چند ماہ وہ ہاسپٹل رہا تھا اور اس پورے ماہ میں رمیسا ایک بار بھی اسے دیکھنے نہیں جا سکی تھی۔ کسی نے اسے ساتھ لے جانے کی آفر ہی نہیں کی تھی، حتیٰ کہ سکندر علی نے بھی نہیں۔ ان کا رویہ بھی اس واقعے کے بعد سے بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ حتی الامکان اسے نظر انداز کرتے اور وہ بے حد حیران ہوتی۔ وہ تو ایسے نہیں تھے، انہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ ذیشان کو دیکھنے نہیں جا سکی اور ذیشان کو بھی اس کے آنے کا احساس نہیں ہوا۔ شاید اسے اس کی تسلیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ 1 ماہ بعد وہ ضد کر کے گھر شفٹ ہوا تھا۔